ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے آپ چینل بی ایس انگلش کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ آپ کے دوسرے دوستوں کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بیل آئکن کا پریس کرنے پر دستی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ تھینک یو۔ اسٹوری رائٹر نے یہ کہانی جرمن کتاب کے ایک جملے سے شروع کی ہے کہ کچھ کتابیں اتنی پیچیدہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ کوئی شخص ان کو پڑھ اور سمجھ سکے۔ اس طرح کہانی کار کے مطابق، رائٹر کے مطابق، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کو جان پہچان سکیں، وہ چھپنا پسند کرتے ہیں، وہ ہڈن ہونا پسند کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ایک برے خستہ حال شخص اور کہانی بیان یعنی نریٹر کے بارے میں بتاتی ہے۔ نریٹر نے ایک لمبی بیماری کے بعد صحت حاصل کی ہے۔ اس کو اپنی کھوئی ہوئی صحت دوبارہ پا کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ اس کو سب کچھ اچھا محسوس ہو رہا ہے، جبکہ سانس لینا بھی اس کے لیے خوشی کا باعث ہے۔ وہ ایک کافی ہاؤس کے پاس بیٹھا لوگوں کے ہجوم کو دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ نریٹر، جو کہ ابھی صحت یاب ہوا ہے اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اب وہ کافی ہال پہ بیٹھا ہوا ہے، کافی ہاؤس کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ایک ہجوم کو دیکھ رہا ہے وہ نریٹر۔ اس کو طرح طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں، وہ خواتین اور مرد دونوں کو دیکھتا ہے۔ دکاندار، گاہک، مزدور اور کلرک وہاں سے گزرتے ہیں، کئی مجرم بھی وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ان سب کا جائزہ لیتا ہے، آبزرویشن کرتا ہے، ان کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کون؟ نریٹر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اچانک اس کی نظر ایک خستہ حال بوڑھے پر پڑتی ہے۔ وہ ایک بوڑھے کو دیکھتا ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ نریٹر، جو کہ کافی ہاؤس میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا ہے اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس کی نظر اچانک ایک بوڑھے پر پڑتی ہے۔ بوڑھے میں کوئی خاص بات کہانی بیان کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہے، اٹریکٹ کر لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے۔ جو نریٹر ہے وہ کہتا ہے کہ کچھ تو ہے، there is something behind this old man۔ نریٹر اٹھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن بوڑھا شخص اپنا چہرہ چھپائے ہوئے، اپنے کوٹ کے کالر اوپر اٹھائے ہوئے، ہجوم کے درمیان چھپا ہوا مسلسل چلتا رہتا ہے۔ وہ ہجوم سے باہر نہیں آتا وہ بوڑھا، اور ہجوم یا بھیڑ والی جگہوں سے گزرتا ہے۔ نریٹر بھی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس طرح کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، آدھی رات تک کا وقت گزر چکا ہے۔ وہ دونوں گلیوں بازاروں میں سے گزر رہے ہیں، حتیٰ کہ بارش شروع ہو جاتی ہے، لیکن بوڑھا شخص بارش میں بھی پہلے کی طرح چلتا رہا اور نریٹر اس کا پیچھا کرتا رہا۔ نریٹر اس کو قریب سے دیکھ نہیں سکا، لیکن بوڑھے کی کوئی چیز نریٹر کو پیچھا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب تقریباً 24 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا۔ بوڑھا بالکل نہیں تھکا تھا۔ بوڑھا چلتے چلتے عین اس بازار جگہ اور کافی کی دکان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ نریٹر اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے کہ یہ بوڑھا کیوں چل رہا ہے، کیوں ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، کیوں بھیڑ میں چل رہا ہے، یہ نریٹر سوچ رہا ہے۔ شاید کہ نریٹر کو بوڑھے میں اپنا ہی عکس دکھائی دے رہا تھا، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، جو نریٹر کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا، یا پھر یہ نریٹر کے اپنے ضمیر کی خلش تھی، یا وہ ماضی کا کوئی جرم تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا، اور وہ اب اپنے اندر کے خوف کو مٹانے کے لیے گھومنے لگا اور بوڑھے کا پیچھا کرنے لگا۔ شاید بوڑھا نریٹر کا اپنا ہی بھیس بدلا ہو عکس تھا، اپنی ہی چھپی اور بتی ہوئی شخصیت تھی کہ وہ بوڑھا کا پیچھا اپنے اندر کے خوف کی وجہ سے کرتا رہا۔ ابھی تک نریٹر ہم پر یہ واضح نہیں ہے کہ وہ بوڑھا کون تھا، بوڑھا شخص کون تھا۔ تو اس کے کچھ شارٹ کویسچنز ہیں۔ سب سے پہلے شارٹ کویسچن ہوگا کہ what do you know about Edgar Allan Poe؟ رائٹر کے متعلق ایڈگر ایلن پو کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ He was an American author. He has invented the detective genre. He also wrote humor, tales and styles. His themes are death, crime and mourning. یاد رہے کہ ایڈگر ایلن پو جو یہ The Man of the Crowd اس کا رائٹر ہے، اس کی تھیمز کیا ہے؟ ڈیتھ ہے، کرائم ہے اور مارننگ ہے، ماتم وغیرہ۔ نیم دا سٹنگ پلیس آف دا آتھر، جہاں پر وہ آتھر نریٹر بیٹھا تھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ شارٹ کویسچن میں اہم ہے۔ اس جگہ کا نام تھا ڈی کافی ہاؤس۔ Briefly describe the character of the old man۔ اب اولڈ مین کا کریکٹر کیا ہے؟ The old man of 65 to 70 years، 65 اور 70 سال کے درمیان اولڈ مین تھا۔ He is unnamed, still he occupies the central place in the story۔ وہ unnamed ہے لیکن پھر بھی اسٹوری کی اس کی کافی اہمیت ہے۔ The old man was short in stature and apparently very thin۔ شارٹ تھا جسامت میں اور کافی پتلا تھا اولڈ مین، بوڑھا شخص۔ His clothes were very filthy and ragged، کافی اس کے کپڑے کافی گندے تھے۔ He was having dagger in his hand۔ یاد رکھیے گا اگر شارٹ کویسچن میں آتا ہے کہ اولڈ مین کے ہاتھ میں کیا تھا تو you will have to say that کہ ڈیگر تھا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ He is the man of the crowd۔ He refuses to be alone۔ وہ ہجوم میں رہنے والا انسان تھا، وہ اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا تھا، یہ اولڈ مین ہے۔ Why narrator decide to follow old man؟ کیوں نریٹر نے فیصلہ کیا کہ اولڈ مین کو فالو کریں؟ Because he wants to understand something unusual about old man۔ Describe the role of the narrator۔ narrator کا رول کیا ہے؟ The narrator plays a strange yet exciting part in the story۔
he follows the old man in many streets but finds nothing. Narrator कुछ strange और कुछ ऐसा exciting मतलब create कर रहा था story में, उस बुरे शख्स को फॉलो करते स्ट्रीट में, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता. What kind of people were in his observation? किस किस्म के लोग नरेटर जो स्टोरी लिखने वाला है, स्टोरी बयान करने वाला है, उसकी ऑब्जर्वेशन में, मुशाहदे में किस किस्म के लोग थे? याद रखिएगा, he observed the people who were businessmen. All the people he firstly observes were noblemen, merchants and tradesmen and clerks as well. What classes of people are mentioned in the story? किस किस्म की लोगों की क्लास mentioned है इस स्टोरी में जिक्र किया गया, वो ये है. We observe the two classes of the clerks. Clerks की दो क्लासेस बयान करते हैं. The first class of the junior clerks, जो पहली क्लास है वो junior clerk की है, who are young gentlemen with tight coats, bright coats, well oiled hair. The other class of the clerks is of seniors. वो seniors है. दूसरी क्लास क्या है? Seniors clerks की है. And they are bald headed, और वो bald headed थे, सर पर बाल नहीं थे. Describe the importance of principal theatre. अब याद रखिएगा, इसमें एक principal theatre का जिक्र किया शॉर्ट क्वेश्चन में है. It is the place where the author and the old man came first to face. ये वो जगह थी. It is the place where the author and the old man come face to face. दूसरा सवाल जो कि काफी अहम है, why old man afraid of himself? क्यों old man अपने खुद से डर रहा था? The old man afraid of himself, therefore he always wants to be in crowd. He feels satisfied outside the crowd. He feels himself like a fish out of water. ये थी शॉर्ट क्वेश्चंस समरी. होप आपको पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.